بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سٹوری نیم ایک بیانیہ پر۔ یار دوستوں نے کہا تھا کہ بیوی کا گھونگھٹ الٹتے ہی روب حسن میں گم ہو جانے والے مردوں کا انجام بخیر نہیں ہوتا، بالفاظ دیگر زن مرید بن کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ زن مریدی کا ہوا ایسا دماغ میں بیٹھا کہ سوچ لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے بیوی کو پہلی رات زیادہ لفٹ نہیں کرانی۔ بے فکری اور جوانی دو ایسی چیزیں ہیں جن میں مست انسان کبھی بھی حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ نہیں کر پاتا۔ یہی کچھ معاذ کے ساتھ ہوا۔ ویسے شوق تو اسے لو میرج کا تھا، لیکن لو کرنے کے مواقع زندگی میں کم میسر آئے۔ اسکول اور کالج جیسی خشک اور بے رونق جگہ 14 سالہ تعلیمی کیریئر جیسے تیسے اس آس میں گزارا کہ چلو کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کی رنگینی سے دل بہلائیں گے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کے یونیورسٹی میں داخلے سے پیشتر ہی گل نور کی اس کی زندگی میں آمد ہو گئی۔ موصوفہ اماں کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند۔ اب بھلا اعلیٰ تعلیم اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن کیا کیا جائے جب مارکس کچھ زیادہ آ جائیں تو اپنے شہر کی یونیورسٹی ذرا چھوٹی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ شاید یہی گل نور کے ساتھ ہوا تھا، یہ معاذ کا خیال تھا، لہٰذا اس نے اس بڑے شہر کی اس بڑی سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ضروری سمجھا، جس پر معاذ کو قطعی اعتراض نہ ہوتا اگر دونوں کا ڈپارٹمنٹ ایک نہ ہوتا۔ اعتراض تو اسے گل نور کے نام پر بھی تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھول اور روشنی، بھلا کوئی تک بنتی ہے؟ اس نے گل نور کی آمد سے قبل دسیوں دفعہ اماں سے اس کے نام کے حوالے سے حیرانی کا اظہار کیا۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے تجھے معاذ بچے؟ ہر دفعہ بھول جاتا ہے کہ اس کی نانی اور دادی دونوں سگی بہنیں تھیں، لیکن دونوں میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ نانی نے نام رکھا نور بانو اور دادی نے رکھا گل بانو۔ کئی دن تک تکرار چلتی رہی اور نام کا فیصلہ نہ ہو پایا، تو ایک دن اس کے باپ نے گل نور نام رکھ کر سیدھا برتھ سرٹیفکیٹ ہی بنوا لیا کہ اب دونوں خوش ہو جائیں گی۔ اللہ بخشے ایسی نانی اور دادی کو، معاذ یہی کہہ پایا۔ ارے یوں کہہ اللہ زندگی دے نانی اور دادی کو، ماشاءاللہ دونوں حیات ہیں۔ اماں نے ٹوکا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا کہتا، ورنہ دل میں تو یہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر دو سگی بہنوں میں اس حد تک بہ ناپا تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کی سمدھن بننا کیسے گوارا کیا۔ خیر، گل کی آمد سے قبل ہی اس نے دادی اور نانی نام کی چکی کے دو پاٹوں کے بیچ پسنے والی گلنور کی خاصی بیچاری سی تصویر ذہن میں بنا رکھی تھی، لیکن کلاسز شروع ہونے سے محض 2 دن پہلے جو محترمہ ان کے گھر تشریف لائیں وہ بیچاری ہرگز نہیں تھی، خاصی پر اعتماد تھیں، اور اس کا یہی اعتماد معاذ کو زہر سے بدتر لگا۔ اچھا، تو آپ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ اماں کے تعارف کروانے پر اس نے بڑی جانچتی نظروں سے معاذ کو دیکھا، جبکہ معاذ کو تو میرے ڈپارٹمنٹ سے آگے کچھ سنائی ہی نہیں دیا، یعنی کہ اتنی جلدی حق ملکیت جتا دیا۔ ابھی تو اسے اس شہر کی فضا میں سانس لیے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ خیر، مہمان سمجھ کر اس نے کسی قسم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ بات بھی بعد میں کھلی کہ جوان لڑکی کا اکیلے ہاسٹل میں رہنا دادی اور نانی دونوں کو گوارا نہیں تھا۔ سمدھن بننے کے بعد دوسری بات پر دونوں متفق تھیں، حالانکہ ہاسٹل میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوتا ہے۔ معاذ کا دل چاہا کہ جا کر دادی اور نانی دونوں کو ہاسٹل کے فوائد گنوائے۔ بہرحال دوسری طرف گل نور صاحبہ تھیں جو کسی کے گھر رہ کر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھیں۔ کیا اچھی سوچ ہے، معاذ نے فوراً تائید کی۔ جواب میں اماں نے اسے گھورا۔ اماں ایک اکیلی لڑکی کو پیئنگ گیسٹ بنا کر ناک نہیں کٹوانا چاہتی تھی۔ گل نے سنی انسنی کر دی اس کی بات۔ خیر، تینوں بلکہ اماں سمیت چاروں خواتین اس تجویز پر راضی ہوئیں کہ گل انیکسی میں بطور کرایہ دار رہے گی، لیکن کھانا اماں کے ذمہ ہوگا، یعنی سارے معاملات بظاہر سیٹ ہو گئے تھے۔ معاذ نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ پہلے دن ہی بتا دوں گا کہ میرے گروپ سے ذرا دور رہے، کہ مجھے چپکو لڑکیاں پسند نہیں۔ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں دوستوں کا ایک گروپ تشکیل پا گیا تھا، جس میں یقینی طور پر کچھ لڑکیاں بھی ہوں گی، لیکن بے عزتی کا پہلا احساس اس وقت ہوا جب ناشتے کے فوراً بعد اس نے ذرا رک کر وہ پہلے اماں اور پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ آنٹی، آپ کو تو پتہ ہے کہ مخلوط تعلیمی اداروں میں ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں۔ میں نے چونکہ ایسے ہی اداروں میں پڑھا ہے، اس لیے میں بڑی محتاط ہوں۔ معاذ، آپ پلیز یونیورسٹی میں بلا ضرورت مجھ سے بات مت کیجیے گا، سب لوگ نوٹس کرتے ہیں اور پھر امیج خراب ہوگا۔ معاذ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔
یعنی کہ اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا۔ معاذ نے دل میں اٹھتے ابال کو بامشکل دبایا، جبکہ اماں نہال ہو گئی تھیں سمجھدار بچی کی بات پر۔ بس پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ معاذ اس سے چڑھتا گیا اور اماں اس پر فریفتہ ہوتی گئیں، لیکن یہ فریفتگی اس حد تک جا پہنچے گی اسے اس کا گمان تک نہ تھا۔ وہ رفتہ رفتہ گھر کا حصہ بننے لگی۔ 2 سال کم عرصہ نہیں ہوتا۔ اماں تو اماں، ابا بھی اسے سراہنے لگے۔ آنٹی، فریج میں ہر وقت کولڈ ڈرنک مت رکھا کریں، 1000 بیماریوں کی جڑ ہے، اس نے ٹیبل پر اماں کے ساتھ کھانا لگواتے ہوئے مشورہ دیا۔ بس بیٹا کیا کریں، معاذ کھانے کے بعد 2 گھونٹ ضرور لیتا ہے، اماں نے لاپرواہی سے کہا۔ منع کیا کریں نا آنٹی، آپ کو نہیں پتہ، میں آپ کو پڑھواؤں گی ان ڈرنکس کے مضر اثرات۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے اتنے مضر اثرات پڑھوا دیے کہ اماں تو مہمانوں کے آگے بھی فریش جوسز رکھنے لگیں۔ پتہ نہیں ان کی ساری زندگی کی کفایہ شعاری کی عادت کہاں جا سوئی۔ معاذ نے اپنے گھر میں کولڈ ڈرنکس کے خلاف اتنا پر اثر بائیکاٹ آج تک نہ دیکھا تھا۔ بات چونکہ صاحبزادے کی صحت کی تھی، سو اماں نے قطعی نرمی نہ برتی۔ معاذ نے ساری کسر یونیورسٹی میں نکالی۔ بوتل ہاتھ میں تھامے اتنی دفعہ گل کے سامنے سے گزرتا کہ 10-15 دنوں میں ہی غذا کی نالی میں جلن کی شکایت ہو گئی۔ انکل، شکر ہے آپ اخبار کے شوقین ہیں، گھر میں اتنے اخبار آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی مزے ہو جاتے ہیں۔ سچ میں تو جب تک اخبار نہ پڑھ لوں سستی دور نہیں ہوتی، لیکن آج کل کے نوجوانوں کی اخبار سے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے، خبریں بھی موبائل پر پڑھ لیتے ہیں۔ اب انکل بھلا بتائیں، ایک اخبار آپ کو جتنا اپ ڈیٹ کر سکتا ہے اتنا کوئی اور چیز کر سکتی ہے؟ اسی لیے تو آج کل کے ڈگری ہولڈرز انٹرویوز میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ کورس کی کتابوں کے علاوہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تقریر کیے جاتی اور ابا کے ذہن کی اسکرین پر کوئی ایسا لمحہ نہ ابھرتا جب انہوں نے معاذ کو اخبار پڑھتے دیکھا ہو۔ اولاد کو ناکام ہوتے کون دیکھنا چاہتا ہے؟ بس پھر معاذ کے لیے لازمی ہو گیا کہ روز شام کو اداریے پڑھ پڑھ کر ابا کو سنائے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس نے اخبار کو ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ اماں کو اس کی صورت میں گویا اپنی سہیلی مل گئی اور ابا کو اپنا سچا ہمدرد۔ 2 سال میں وہ گھر کا لازمی حصہ بن گئی۔ ابا اپنے دوستوں سے اسے فخریہ ملواتے، اماں اپنی سہیلیوں کے آگے اس کے گن گاتی۔ معاذ اکلوتی اولاد تھی، وہ باہر چلا جاتا، اماں گھر میں بولائے پھرتی، لیکن اب گل انہیں کسی نہ کسی مشغلہ میں مصروف رکھتی۔ اماں کی صحت پر خوشگوار اثر پڑا۔ وہ جو کالونی کے پارک کا ایک چکر بھی پورا نہ کر پاتی تھیں، اب اس کے ساتھ باتوں میں مصروف 2 چکر لگا لیتی۔ وزن کچھ کم ہونے سے جوڑوں کے درد میں بھی فرق پڑ گیا۔ ابا کا کولیسٹرول لیول بھی کچھ کم ہو گیا۔ وہ خوش خوراک تھے، اماں کہاں تک ان کی فرمائشیں پوری کرتیں، لہٰذا وہ بازار کا رخ کرتے۔ جب گاجر کا حلوہ خوب سارا کھویا ڈلوا کر وہ لے کر آتے تو خوب ہی کھایا جاتا۔ پائے ان کو مرغوب، حلیم ان کی پسندیدہ، باربیکیو کے وہ شوقین۔ اس کو جب جب پڑھائی سے فرصت ملتی اماں کو ساتھ لگائے کچن کو رونق بخشتی۔ گھر کے صحت بخش ہلکے میٹھے، ہلکے مرچ مسالے اور کم چکنائی کے کھانے بنتے کہ طبیعت بھی سیر ہو جاتی اور معدہ پر بھی بار نہ ہوتا۔ جب ایسی آل راؤنڈر لڑکی سامنے ہو تو اس کو بہو بنانے کا خیال کس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا؟ سو ایسا ہی ابا اور اماں کے ساتھ ہوا، اور یوں ماسٹرز مکمل کرنے کے سال بعد ہی وہ اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ کیسے راضی ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا انجام یہ تھا کہ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی، اور اس کا اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھنے کا قطعی جی نہیں چاہ رہا تھا، جو اس کو بیوی کو زیر کرنے کا ایک سے ایک نسخہ ٹھنڈی سانس بھر کر بتا رہے تھے۔ کوئی اپنی بیوی کے حسن جہاں سوز کا اسیر ہوا تھا اور کوئی باروب شخصیت کا، کوئی بھاری بھرکم وجود کا تو کوئی تگڑے میکے کا، لیکن کسی کی بیوی میں ایسی کوئی خاصیت نہیں تھی تو اس کے 4-5 لہیم شہیم بھائی تھے جن کا تصور کر کے سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ بہرحال اب سب کی امیدوں کا مرکز معاذ تھا، جسے اپنی رکھی سی نام نہاد دلہن کے تصور سے کسی رنگینی کا احساس گدگدا رہا تھا، اور نہ ہی اس کے ترم خان بھائی اس کا خون خشک کرنے کے لیے موجود تھے۔ جیسا اکلوتا وہ خود تھا، ویسے ہی اکلوتی محترمہ گل نور تھی۔ ریٹائرڈ باپ، بوڑھی نانی دادی اور دونوں سے خفا اور بیزار اس کی ماں، یہ اس کا کل مکہ تھا۔ سو معاذ کا پلڑا بھاری تھا کہ جو مرضی سلوک اس کے ساتھ روا رکھے۔ وہ سارے ڈائلاگ جو کئی دنوں سے اس کے دوست رٹوا رہے تھے دہراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو جیسے ہر طرف چکا چوند سی ہو گئی۔ یہ اس کا ہی کمرہ تھا، لیکن سامنے اناری رنگ کے لباس میں وہ یوں دمک رہی تھی جیسے کسی
ریاست کی شہزادی ہو، بالکل انارکلی۔ واہ واہ، کیا بروقت تشبیہ آئی تھی اس کے ذہن میں۔ جھکی نظروں کے ساتھ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی مومی مجسمہ۔ اس نے ذرا سا دوپٹہ سیٹ کرنا چاہا تو چوڑیوں نے جلترنگ سی بجا دی۔ وہ وہیں دروازے میں ایستادہ رہ گیا۔ یہ وہ تو نہیں تھی، سیدھا سادہ، ہر قسم کی آرائش سے پاک چہرہ، ڈھیلی ڈھالی کرتے نما قمیضیں اور میچنگ ٹراؤزرز میں ہی ملبوس دیکھا تھا ہمیشہ۔ آج تو سراپا یکسر بدلا ہوا تھا۔ خیر، اسی لیے تو پارلر والے ہزاروں روپے بٹورتے ہیں۔ اس نے خود کو اس کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے روکنے کے لیے بروقت توجہ تلاش کی۔ تھوڑا سا کھنکار کر اس نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ اس نے روبے حسن میں نہیں آنا، یہ تو طے تھا۔ دل پھر بھی اس کو نظر بھر کے دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ بہرحال قدرے لاپرواہ سے انداز میں وہ اس کے قریب آ کر بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں آ بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑا سا سمٹی۔ معاذ مردانگی کے زوم میں مسکراتا تھوڑا اور پھیلا، گویا محترمہ نروس ہو رہی ہیں۔ جیب سے نازک سی چین نکال کر اس کی خوبصورت گردن میں پہناتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر لاک ذرا دیر میں بند کیا۔ چین پہنا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے واضح طور پر اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوتے محسوس کی۔ ماحول کا فسون تھا یا رشتہ کی نزاکت کا احساس؟ وہ کچھ شرارت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر وہی فضول کی سوچیں۔ وہ سنبھل گیا، تکیہ کھینچ کر کوہنی کے نیچے دبائے وہ گل کے روبرو ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کھنکار کے تمہید باندھی، ہم دونوں کی لو میرج تو ہے نہیں، جو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کا آغاز کریں۔ میں ویسے بھی پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری ساری عادات اچھی طرح جان لو، تاکہ نہ تمہیں مسئلہ ہو نہ مجھے۔ اس کو ایک لمحہ کے لیے لگا تھا جیسے گل کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ تائید میں گردن ہلا رہی تھی، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے تک وہ مسلسل بولتا رہا، بغیر فل سٹاپ اور کومے کے۔ محور اس کی اپنی ذات تھی۔ دوسرے الفاظ میں وہ اسے بیویوں کے روایتی جذباتی ہتھ کنڈوں سے باز رکھنے کے لیے طویل المیعاد منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے تقریر کے اختتام پر اسے بھی بولنے کی اجازت دیتے ہوئے اس پر گویا احسان دھرا۔ کہنا تو ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ گلاب خاصی پرسکون تھی۔ کہو، لیکن خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ وہ آج سارے حساب چکا رہا تھا۔ ارے نہیں، اتنی گھسی پٹی مثال کم از کم میں نہیں دوں گی، وہ بے ساختہ مسکرائی۔ فطری جھجک پر کافی حد تک وہ قابو پا چکی تھی، انداز میں اعتماد در آیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ معاذ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا تھا، روایتی مردوں کے بجائے، اور یہ بات اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ وہ معاذ کی تقریر کو بھی مثبت لے رہی تھی، یعنی انڈرسٹینڈ ڈیولپمنٹ۔ اصل میں معاذ، میں اماں ابا کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں ابا کو؟ وہ پریشان ہوا۔ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، میں بھی چونکہ اکلوتی ہوں، اس لیے میرا تجربہ ہے کہ اکلوتی اولاد کی توجہ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف بھی زیادہ ہو جائے تو دوسرا فریق خفا ہو جاتا ہے۔ میں تو نانی، دادی، امی، ابا سب کے لیے اکلوتی تھی اور بڑی مشکل سے توازن قائم رکھتی تھی۔ یہاں بھی آپ اکلوتے ہیں۔ وہ تو اماں ابا میں بے مثال انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دوسرا آپ کی طبیعت میں لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ فیل نہیں کرتے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ شادی کے اولین دنوں میں آپ روایتی شوہروں کی طرح ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے پھریں۔ نہ ہی مجھ سے یہ توقع رکھیے گا کہ میں ہمہ وقت آپ کے ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ ہم نے ہر چیز کو نارمل رکھنا ہے تاکہ اماں ابا کو ہمارے نئے رشتے سے مثبت رسپانس ملے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ معاذ کی حیرانی کی شدت سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر اسے ذرا بریک لگا۔ دیکھیں، ہم نے تو ساری زندگی ساتھ ہی رہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اصل محبت تو شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ شروع میں تو بس صنف مخالف کی کشش ہی ہوتی ہے۔ معاذ کی حیرانی دیکھ کر اس نے اپنے موقف کی کچھ اور وضاحت دی۔ معاذ تو شدت غم سے گنگ رہ گیا تھا۔ وہ تو بے نیازی کی مار مارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی سبق سننے کو مل گیا۔ ارے لڑکی، 2-4 دن تو آرام کر لیتی۔ کل مکلاوا ہوا ہے، آج کچن میں آن کھڑی ہوئی۔ اماں صبح سویرے اسے کچن میں کھڑے دیکھ کر حق تک رہ گئیں۔ چھوڑیں اماں یہ تکلفات، میں نئی تھوڑی ہوں اس گھر میں۔ صبح سویرے نکھری نکھرائی سی گل کو دیکھ کر اماں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ پڑھ کر نظر اتاری۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے دن معاذ چھٹی پر ہے اتنے دن تو آرام کر لو۔ ابھی نسرین آ جائے گی، وہ دیکھ لے گی سب۔ توبہ کریں، نسرین کے ہاتھ کے موٹے موٹے پراٹھے حلق سے نہیں اترتے۔ معاذ بھی اٹھ کر وہیں آ گیا تھا۔
تو بیٹا جی ڈبل روٹی لا کر کھا لو۔ اماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے تم نے ہی اس کو کچن میں بھیجا ہوگا۔ نہیں اماں، یہ تو سو رہے تھے، میں خود ہی اٹھی ہوں۔ آپ ابا کو بھی لاؤنج میں بلا لیں، میں دسترخوان لگا رہی ہوں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے اماں کو باہر بھیجا۔ یہ تم صبح صبح اتنا تیار کیوں ہو گئیں؟ مارننگ شو کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ معاذ نے ہلکی سی لپسٹک لگے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکرہ کسا۔ چائے تھرماس میں انڈیلتی گل کے ہاتھ ایک لمحہ کو رکے تھے۔ اماں کہتی ہیں کہ صبح کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی تیار ہونا چاہیے۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ ایک تو یہ لڑکی کسی بات کا برا نہیں مانتی۔ معاذ کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ بے شک اس نے سوچا تھا کہ بیوی کو سر پر نہیں چڑھائے گا، پھر بھی گزرے ہفتے میں کہیں کچھ الجھن کا باعث ضرور تھا جس کا اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔